ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے آخری حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ 4 مئی 1799 ہماری تاریخ کی وہ المناک تاریخ ہے جب بر صغیر پاک و ہند کا ایک غیرت مند سپوت اپنے وطن پر یہ کہہ کر نثار ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ جریدہ عالم پر ثبت ہو چکے ہیں اور ان الفاظ کا ادا کرنے والا مر کر امر ہو چکا ہے۔ دنیا اسے ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی والدہ کا نام فاطمہ اور والد کا نام حیدر علی تھا۔ روایت ہے کہ حیدر علی نے جنوبی ہندوستان کے شہر اوکاٹ میں ایک مشہور ولی ٹیپو مستان کے مزار پر حاضری کے دوران اللہ سے بیٹے کی دعا مانگی تھی۔ جب 10 نومبر 1750 کو بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ٹیپو رکھا گیا۔ جب سلطان حیدر علی نے کینسر کے مرض میں وفات پائی تو 26 دسمبر 1787 کو ابو الفتح فتح علی خان ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے۔ ٹیپو سلطان کی عمر اس وقت 32 سال تھی اور 3 طاقتور حریفوں کا سامنا تھا، اولاً انگریز، ثانیاً مرہٹے اور ثالثاً دکن کا نظام۔ ٹیپو سلطان سچے مسلمان، عظیم سپاہی اور 7 زبان عالم تھے۔ وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، نماز فجر کے بعد بلا ناغہ تلاوت کرتے تھے، مکروہات اور لغویات سے مکمل اجتناب کرتے تھے، اپنے شاہی فرمان کی پیشانی پر اپنے ہاتھ سے بسم اللہ لکھتے تھے۔ سلطنت کا سرکاری نام سلطنت خداداد میسور تھا۔ ایک عظیم سپاہی کی حیثیت سے وہ اپنے دور کے تمام فنون سپاہ گری مثلاً شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری، کشتی اور تیراکی میں مہارت رکھتے تھے۔ گھڑ سواری اور نیزہ بازی سے خصوصی شغف تھا۔ ہر جنگ میں اپنی سپاہ کے شانہ بشانہ ہوتے تھے، عالموں اور بزرگوں کی قدر کیا کرتے تھے، عربی اور فارسی زبانوں میں خاص مہارت رکھتے تھے، انگریزی اور فرانسیسی زبانیں بھی سیکھ چکے تھے۔ آپ نے اور آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو روکے رکھا اور کئی بار انگریزی افواج کو شکست فاش دی۔ سلطان نے انتہائی دور رس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کی، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا۔ ٹیپو سلطان مطالعے کے بہت شوقین تھے۔ وہ ذاتی کتب خانے کے مالک تھے جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ اپریل 1799 کے آخری ہفتے میں انگریزوں اور نظام دکن کی مشترکہ افواج نے انگریز جنرل ہیرس کی قیادت میں سرنگا پٹم پر جو دریائے کاویری کے درمیان ایک جزیرہ ہے اس پر فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ 4 مئی 1799 کو دوپہر کے وقت سرنگا پٹم کے قلعے کی فصیل میں بمباری کی وجہ سے پڑنے والے شگاف کے ذریعے حلہ بول دیا۔ سلطان نے اس شگاف کی حفاظت کے لیے وہاں خصوصی فوجی دستے تعینات کیے تھے۔ غدار میر صادق نے دوپہر کا وقت جان بوجھ کر چنا تھا۔ محافظ دستوں کو تلخاں لینے کے بہانے بلا لیا گیا تھا اور نظام اور انگریز کی متحدہ فوج کسی مقابلے کے بغیر قلعے میں داخل ہو گئی تھی۔ جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی تو ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا۔ غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر ایک فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور دوران جنگ سر پر گولی لگنے سے شہید ہو گئے۔ بوقت شہادت ٹیپو سلطان کی عمر محض 48 سال تھی۔ 4 مئی سے 6 مئی تک سرنگا پٹم میں لوٹ مار ہوتی رہی۔ لوٹ مار کا بیشتر حصہ فوجیوں کے ہاتھ آیا، جو بچا وہ انگلستان بھیج دیا گیا۔ 7 سمندر پار بھیجی ہوئی اس دولت میں علم کے موتی یعنی عربی، فارسی اور ہندی کے 2000 مخطوطات بھی شامل تھے، جن میں شہید سلطان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ ڈائری بھی تھی جو آج لندن کی برٹش لائبریری میں محفوظ ہے۔ 4 مئی 1799 کو سلطنت خداداد میسور کا خاتمہ ہو گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید سے خصوصی محبت تھی۔ 1929 میں آپ نے شہید سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد جب آپ باہر آئے تو آپ کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ تھیں۔ آپ نے فرمایا، ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ وہ مذہب، ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔